الصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكرهه منها شيئا فلينفس عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تزره ولا يخبر بها أحد فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحبه. رواه مسلم. اچھا یا برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اب ہم سونے کے اذکار ہم پڑھ چکے ہیں، پھر کروٹ بدلنے کی جو دعا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح نیند میں اگر گھبراہٹ یا پریشانی لاحق ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے اچھا یا برا خواب دیکھے تو کیا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرؤیا الصالحۃ من اللہ. اچھا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے. الرؤیا الصالحہ اچھا خواب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے. والرؤیا السوء اور جو برا خواب ہے، من الشیطانی وہ شیطان کی طرف سے ہے. فمن رأى رؤیا فکرہ. اگر کوئی آدمی کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد وہ اس خواب کو پسند نہیں کرتا، کوئی ناپسندیدہ خواب وہ دیکھتا ہے، فَلْيَنْفَسْ عَنْ يَمِينِهِ عَنْ يَسَارِهِ. فَلْيَنْفَسْ وہ کیا کرے؟ تھوکے. عَنْ يَسَارِهِ اپنے لیفٹ سائڈ پہ. اگر کوئی ایسا خواب آپ دیکھیں جس خواب کو آپ پسند نہیں کرتا، کوئی ناپسندیدہ خواب، یا وہ خواب دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، تو پھر کیا کریں؟ نبی علیہ السلام فَلْيَنْفَسْ عَنْ يَسَارِهِ وہ اپنے الٹے سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ وہ تھوکے. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے شیطان سے. لا تزره ولا يخبر بها احد. یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے، اللہ کی پناہ مانگنے سے اور بائیں سائڈ پہ تھوکنے سے یہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا. ایک ولا يخبر بها احدا اور وہ اس خواب کا کسی سے بھی تذکرہ نہ کرے، کسی کو بھی نہ بتائے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً اگر وہ اچھا خواب دیکھ لے، یہ تھا برا خواب دیکھنے کی صورت میں. فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً اگر وہ اچھا خواب دیکھ لے پھر کیا کرے؟ فَلْيُبَشِّرْ اس کو خوش ہونا چاہیے. وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَلَا يُخْبِرْ اور وہ اس خواب کا خبر نہ دے، إِلَّا مَنْ يُحِبُّ مگر اسے خبر دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الرؤیا ثلاثۃ خواب کی تین قسمیں ہیں. خواب کی تین قسمیں ہیں. ان میں سے الرؤیا الصالحۃ بشری من اللہ اچھا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے. الرؤیا الصالحہ اچھا خواب، جس خواب کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ اللہ بشری من اللہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. ورؤیا تحزین من الشیطان ورؤیا اور کچھ خواب ایسے ہیں تحزین من الشیطان شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے شیطان وہ خواب دکھاتا ہے. ورؤیا مما یحدث المرء نفسہ اور ایک خواب وہ ہے جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے. انسان جس کام پہ زیادہ فوکس کرتا ہے وہی کام وہی بات اس کو خواب کی صورت میں نیند کی حالت میں دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے اوپر ایگزام کا بوجھ ہے تو آپ دن بھر پڑھتا رہتا ہے اور رات کو بھی پڑھتا رہتا ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، تو لہٰذا وہی آپ کو نظر آتا ہے، یار میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں، میں ایگزام دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ حدیث النفس. جو کام آپ دن کو کرتا ہے یا جو بات دن کے ٹائم پہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے وہی بات آپ کو نیند کی حالت میں خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. تو کتنے قسم ہو گئے؟ تین قسم. فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ اسے چاہیے وہ بیدار ہو جائیں، وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت پڑھیں.
ولا يحدث بها الناس، اور لوگوں کو اس خواب کے حوالے سے کسی کو نہ بتائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہو جائے گا، لم تکد رؤیا المسلم تکذب، اس صورت میں مومن کا جو لم تکد قریب نہ ہوگا، جو مومن خواب دیکھے اور وہ جھوٹا ہو۔ جب قما زمانہ قریب ہو جائے گا تو اس وقت مومن کا خواب کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، اور تم میں سے سچا خواب اس آدمی کا خواب سب سے سچا ہوگا جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہو۔ جو سچا آدمی ہے، سچا آدمی کا خواب سچا خواب ہوگا۔ ایک وَالرُّؤْيَا، پھر فرمایا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ، اور مسلمان جو خواب دیکھتا ہے، مومن سچا آدمی جو خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ جزء من 45 جزءا من النبوہ، وہ نبوت کے 45واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ نبوت کے 45واں حصہ میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا والرؤیا ثلاثہ، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ فرؤیا الصالحہ بشرا من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ورؤیا تحزین من الشیطان، ایک خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمگین کرنے کے لیے، انسان کو پریشان کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے وہ خواب ہوتا ہے۔ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو بات انسان کی ذہن میں بیداری میں چل رہی ہوتی ہے، وہی بات خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں، خواب کی صورت میں اس کو دکھائی دیتا ہے۔ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس خواب کو وہ ناپسند کرتا ہوں، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اسے چاہے کہ وہ بیدار ہو جائیں، وضو بنائیں، فَلْيُصَلِّ، وہ نماز پڑھے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ، اور اس خواب کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ یہ ہوا نبی علیہ السلام نے۔ یعنی آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایک تو خواب 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے؟ 3۔ ایک خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ خواب بندے مومن دیکھتا ہے، اور خواب میں سے اس آدمی کا خواب سچا خواب ہوگا جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہو۔ اور ایک خواب شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے، غمگین کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے وہ خواب ہوتا ہے۔ اگر وہ خواب، جس خواب کو دیکھنے کے بعد آدمی پریشانی محسوس کرے یا آدمی اس خواب کو ناپسند کرے تو کیا فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وہ وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن اس خواب کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ کیا کرے؟ تھوکے، اور کسی کو نہ بتائے۔ اچھا، اب یہ کب ہے؟ جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھے جس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کو پریشانی لاحق ہو۔ ایک خواب وہ ہے جو حدیث النفس ہے، مثال کے طور پہ دن بھر آپ ایگزام کے دنوں میں آپ کو ایگزام دیتے ہوئے خواب دکھائی دیتا ہے، یا آپ کو یاد کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث النفس ہے۔ یعنی جو بیداری کی حالت میں جو بات آپ کے دل و دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، وہی خواب نیند کی حالت میں، خواب کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، تو اب اس خواب کو آپ نے کس کو بتانا ہے؟ ایک فرمایا کہ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا، اس خواب کے بارے میں وہ نہ بتائے إِلَّا مَن يُحِبُّهُ، مگر اس سے خواب شیئر کرے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ایک دوسری جگہ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خواب کی تعبیر کے لیے حبیباً او لبیباً او عالماً او ناسیہا، وہ خواب وہ شیئر کرے اپنے کسی چاہنے والے سے، یا کسی عقلمند آدمی سے، یا ایک نصیحت کرنے والے آدمی سے، اور یا کسی عالم سے۔ عالم سے مراد خواب کے علم رکھنے والا کسی سے وہ شیئر کرے، باقی کسی اور کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے خواب دیکھنے کی صورت میں کسی کو خواب نہ سنائے۔ کون سا خواب؟ جو خواب برا خواب۔ اسی طرح جو حدیث النفس ہے، وہ حدیث النفس کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر وہ خواب، جس خواب کو دیکھنے کے بعد انسان پریشان ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ جس پہلو پر وہ لیٹا ہوا ہے اسے بدل دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے بائیں سائڈ پہ تھوکے۔ اسی طرح خواب سے اگر زیادہ خوف زدہ ہو تو آدمی کھڑے ہو جائیں اور
وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو خواب دیکھنے کی صورت میں. اگر اچھا خواب ہو تو اچھے خواب کو آپ صرف اس آدمی کے ساتھ اس خواب کو بیان کرے جو آدمی آپ سے محبت کرتا ہو. آپ سمجھتا ہے یار یہ آدمی بہت عقل مند آدمی ہے، یا یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، یا یہ آدمی مجھے نصیحت کرے گا یہ خواب دیکھنے کے بعد، یا یہ خواب، یا میں اس آدمی کے ساتھ اس خواب کو شیئر کروں گا جو عالم ہوگا، جو خواب کی تعبیر جانتا ہوگا. یہ ہے خواب کے حوالے سے اسلامی تعلیمات. ہم نے آج پڑھا ہے خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے الرؤیا الصالحہ من اللہ، دوسرا ایک شیطان کی طرف سے، اور تیسرا وہ جس کو کہتے ہیں حدیث النفس. تو حدیث النفس کی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر شیطان کی طرف سے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے 3 بار بائیں سائڈ پہ تھوکیں اور اپنے سیدھے پہلو پہ لیٹ جائیں، یا وہ 2 رکعت نماز پڑھیں پھر لیٹ جائیں. کب ایسا خواب جب آپ کو پریشان کرنے والے کو کوئی خواب نظر آئے تو اس سے کیا ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے اور اپنے الٹے سائڈ پہ تھوکنے سے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے لیٹنے سے وہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا. اگر آپ کو کوئی ایسا خواب دکھائی دے جس خواب کو آپ پسند کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس خواب کو آپ نے اپنے کسی چاہنے والے سے یا کسی ناصح سے، نصیحت کرنے والے سے، یا کسی عقل مند آدمی سے، یا کسی عالم سے اس خواب کو شیئر کرے، باقی کسی کو اس خواب کے بارے میں نہ بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.